نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انسانیت ایک دوسرے کی دشمن تھی۔ رشتوں کا، عزتوں کا، بڑے چھوٹے کا، مالوں اور جانوں کا احترام نہیں تھا۔ ہر ایک انسان وہ اپنے اندر ہی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا تھا۔ جو قائدین تھے، بڑے لوگ تھے، وہ چھوٹوں پر، غرباء پر، مساکین پر، چھوٹی ذات کے لوگوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اور عام لوگوں کی حیثیت وہ غلاموں جیسی تھی۔ شرفاء، بڑے اور مالدار لوگ وہ انسانوں کی خرید و فروخت کے اندر مصروف تھے۔ عورتوں کی عزت اور احترام معاشرے کے اندر اتنا تھا کہ اس کے گھر میں پیدا ہونے پر والد پریشان ہو جاتا کہ یہ ایک عورت میرے گھر کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اور بعض لوگ تو اس قدر جہالت کے اندر تھے کہ ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لڑائی جھگڑے، انتشار اور افتراق اتنا تھا کہ اگر کوئی اونٹوں کا ریوڑ پہلے کسی چشمے پہ، تالاب پہ پہنچ جاتا تو دوسرا گروہ، دوسرا جتھا وہ مار دھاڑ اور لڑائی، قتل و غارت پہ اتر آتا کہ ان کا یہ اونٹ، ان کا جانور پانی پہ پہلے کیوں گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لڑائیاں جھگڑے تھے، اور وہ لڑائی جھگڑے صرف ایک دو دن کے لیے نہیں، نسل در نسل چلتے تھے۔ خاندانوں کے خاندان اس کے اندر ختم ہو جاتے، قبیلوں کے قبیلے کٹ جاتے، لیکن وہ لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ اور چھوٹی سی بات کے اوپر کسی کو چھوٹی سی بات کہہ دی، اس کے اوپر دشمنیاں بن جاتی، اور وہ دشمنیاں نسلوں تک چلتی تھیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے یہ سارا ماحول بدل گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اب تمہاری رسی ایک ہے۔ اس سے پہلے تمہاری اپنی اپنی رسیاں تھیں، اپنے اپنے رواج تھے، اپنے اپنے طریقے تھے، اپنے اپنے رسم و رواج، خوشی کے اپنے تھے، غمی کے اپنے تھے، ہر ایک اپنے گھر میں خود بادشاہ تھا۔ لیکن آج کے بعد سب تفرقات کو مٹا دو، سارے اختلافات، سارے انتشارات سب کو چھوڑ کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب ایک رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اور وہ رسی کون سی ہے؟ جو رسی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے وحی کی صورت کے اندر، قرآن کی صورت کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت کے اندر، آپ کے عمل کی صورت کے اندر، صحابہ کرام کی سیرت کی صورت کے اندر امت کو جو دی ہے، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جیسے ایک بندہ وہ کسی گہری کھائی کے اندر گرا ہوا ہو، کسی گڑھے کے اندر پڑا ہوا ہو، اور وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اوپر سے رسی پھینکنے والا وہ میرے مسلک کا نہیں، وہ میرے خاندان کا نہیں، اس کا رنگ مجھ سے نہیں ملتا، اس کا علاقہ مجھ سے نہیں ملتا، اس کا عہدہ اور منصب مجھ سے نہیں ملتا، تو میں اس رسی کو نہیں پکڑوں گا۔ تو مفسرین نے لکھا تو پھر وہ کبھی بھی اس گھڑے سے نہیں نکل سکے گا۔
لیکن اگر وہ یہ جانتا ہے کہ میں اس رسی کو پکڑ لوں گا تو گھڑے سے باہر آ جاؤں گا، اس کھائی سے نکل جاؤں گا، تو پھر اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ رسی پھینکنے والا کون ہے۔ اگر رسی حقیقتاً مضبوط ہے، ٹوٹنے والی نہیں ہے، اس کو دھوکہ دینے والی نہیں ہے، تو اس کو اس رسی کو پکڑنا چاہیے اور اس گھڑے سے باہر آنا چاہیے۔ تو یہ رسی جو وحی والی رسی ہے، آسمانوں کی رسی ہے، یہ رسی اللہ کی طرف سے ہے، نہ اس کے اندر دھوکہ ہے، نہ اس کے اندر فراڈ ہے، نہ یہ کمزور ہے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی کے ساتھ اس رسی کو پکڑ لو۔ جب اس کو پکڑ لو گے ہر قسم کے گھڑوں سے باہر آ جاؤ گے، ہر قسم کی کھائیوں سے نکل آؤ گے، ہر قسم کے افتراق انتشار سے نکل آؤ گے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے فرقے نہ بناؤ، گروہ گروہ نہ بناؤ، اپنے اپنے مسلک، اپنا اپنا امام، اپنے اپنے طریقوں پہ نہ چلو، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اس رسی کے طریقے پر چلو۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے۔ تمہاری دشمنیاں کیسی تھیں کہ سالہ سال نسل در نسل چلنے والی دشمنیاں تھیں، لیکن اللہ کے دین کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے، اس رسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آپس میں دوست بنا دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، پیار ڈال دیا، اور تمہارے اندر سے خاندانوں کی وہ عصبیت، وہ گروہوں کی عصبیت، وہ رنگ کی عصبیت، وہ علاقے کی عصبیت، اس سب کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے نکال کر دین کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال کر تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے۔ ان انتشاروں کی وجہ سے، افتراقات کی وجہ سے، آپسی لڑائیوں کی وجہ سے، اپنے خاندانوں قبیلوں کے بت پوجنے کی وجہ سے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پکڑ پکڑ کے، جیسے پروانوں کو آگ سے ہٹایا جاتا ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اندر سے ان بتوں کو توڑا اور تمہیں ایک دین کے اوپر جمع کیا۔ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بناؤ، فرقوں کے اندر نہ پڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، سب ایک دوسرے کے لیے کس طرح سے بھائی ہیں؟ فرمایا ایک جسم ہوتا ہے، اذا اشتکا عضو منہ تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى، کہ جیسے ایک جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، ایک حصے کو کوئی زخم آتا ہے، وہ پورے کا پورا جسم اس زخم کو محسوس کرتا ہے۔ فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے کہ اگر اس کے جسم کے کسی ایک حصے پہ چوٹ لگے اور وہ جسم اس چوٹ کو محسوس نہ کرے، بندہ یہ سمجھ لے کہ میرا جسم مردہ ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے۔ زندہ جسم ضرور بضرور اس چوٹ کو محسوس کرتا ہے، اس درد کو محسوس کرتا ہے جو اس کے جسم پر لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی اعضاء کو بنایا، ان اعضاء کو اپنے اپنے کام پہ لگایا۔ اگر یہ اعضاء اپنا اپنا کام نہ کریں تو جسم صحیح سلامت کبھی نہیں چل سکتا۔ اگر سر کے اندر درد ہو تو جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے، پاؤں اس کے لیے چل کے جاتے ہیں، اس کے لیے دوائی لے کے آتے ہیں، دل و دماغ اس درد کو محسوس کرتا ہے، زبان اس درد کو بیان کرتی ہے، آنکھیں اس درد کی وجہ سے آنسو بہاتی ہیں، اور ہاتھ اس مریض کو دوائی پلاتا ہے اس درد کو ختم کرنے کے لیے۔ یہاں انسانی جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے جسم کے ہر عضو نے، ہر حصے نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک، دنیا کے اندر کوئی بھی قوم، کوئی بھی امت بغیر اتحاد، بغیر اتفاق کے قائم دائم نہیں رہ سکتی۔
وہ کبھی بھی لوگ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے جن کے اندر اتحاد اور اتفاق نہ ہو۔ اگر ہاتھ جسم کا ساتھ نہ دیں تو جسم نہیں چل سکتا، زبان جسم کا ساتھ نہ دے تو جسم کا درد بیان نہیں کیا جا سکتا، پاؤں اگر جسم کا ساتھ نہ دیں تو جسم کے لیے چل کے نہیں جایا جا سکتا، اگر دل و دماغ اس درد کو محسوس نہ کریں تو جسم پہ کتنی ہی چوٹیں لگتی رہیں۔ تو فرمایا المؤمن اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔ فرمایا ولا تباغضوا ولا تدابروا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے اوپر بولیاں نہ بڑھاؤ۔ شریعت نے اتنا بھی اتحاد کو ختم کرنے والی چیز سے منع کر دیا کہ جب آپ سودا سلب خریدتے ہیں، جیسے ہماری منڈیوں میں ہوتا ہے کہ بولیاں لگ رہی ہوتی ہیں، جہاں پہ بولی رکتی ہے وہاں پہ ایک کہہ دیتا ہے ہاں میں اس سے زیادہ اتنا دوں گا۔ تو شریعت نے اس چیز سے بھی منع کر دیا کہ دوسرے کا سودا خراب کرنے کے لیے، دوسرے کی بے خراب کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے بولیاں نہ بڑھاؤ، کیونکہ اس سے تمہارا اتحاد ختم ہوتا ہے، دوسرے کے دل کے اندر تمہارے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوان، اللہ کے بندو آپس کے اندر بھائی بھائی بن جاؤ۔ جس طرح اللہ نے تمہیں ایک باپ سے پیدا کیا، ایک ماں سے پیدا کیا، تمہارے باپ کو مٹی سے پیدا کیا، تم سب کی اصل ایک ہے، تم اس اصل کے اوپر جمع ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اسی اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھنے کے لیے فرمایا تھا کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں، کوئی عربی یہ نہ سمجھے میں عرب کا رہنے والا ہوں، میں تو ہاشمی خاندان سے ہوں، میں بنو عبد مناف سے ہوں، میں اسماعیلی ہوں، میں قریشی ہوں، میں مالدار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب میں کو ختم کر کے کہا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ تو فرمایا یہ سب فوقیت ختم ہے، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں، اسلام کے اندر رنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت جو بخشی، اس کی بنیاد رنگ نہیں تھی بلکہ اس کی بنیاد تقویٰ تھی۔ اور سورہ حجرات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا، فرمایا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا اور تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے گئے، لتعارفوا، یہ کس لیے اللہ نے کیا ہے؟ صرف تعارف کے لیے۔ انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اللہ نے صرف یہ کنبے قبیلے تعارف کے لیے بنائے ہیں، یہ جاٹ برادری کا ہے، یہ راجہ ہے، یہ ملک ہے، یہ گجر ہے، یہ فلاں برادری کا ہے۔ فرمایا یہ برادریاں اللہ نے اس لیے نہیں بنائیں کہ تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرو کہ میں فلاں برادری کا ہوں، بلکہ لتعارفوا، اللہ نے صرف یہ تعارف کے لیے بنائی ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں اگر کسی کی حیثیت ہے، اللہ کے ہاں کسی کی عزت ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ بہت بڑے خاندان والا، بہت بڑے قبیلے والا، ہاشمیوں میں سے ہونے والا ابو جہل، ابو لہب، جس کی مذمت اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ روشن چمکتے چہرے والے خوبصورت کی مذمت بیان کرے، اور اللہ تعالیٰ کالے رنگ والے کو، حبشہ افریقہ اتھوپیا کے رہنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا پہ چلتے ہوئے آسمانوں میں آوازیں سنوائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر حیثیت قبیلے کی ہوتی، خاندان کی ہوتی، علاقے کی ہوتی تو ابو جہل اور ابو لہب کی کبھی مذمت نہ آتی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی فضیلت نہ بیان کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ میرے ہاں خاندانوں کی کوئی حیثیت نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے ہاں اگر کسی کی فوقیت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اتحاد اور اسی اتفاق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں تم ایک جسم کی طرح ہو، اور جسم کے تمام اعضاء جب جسم کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن، مسلمان مومن وہ دوسرے مسلمان کے لیے کل بنیان، ایک عمارت کی طرح ہے۔
यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, इमारत का बाज़ हिस्सा जैसे बाज़ हिस्से को मजबूत करता है, दीवारें मिलके वो एक बिल्डिंग तैयार होती है, ऐसे ही उम्मत के मुख्तलिफ इलाकों के लोग मिलकर, मुख्तलिफ फ़नून के लोग मिलकर, मुख्तलिफ उलूम रखने वाले लोग मिलकर वो उम्मत को मजबूत करते हैं। लेकिन आज उम्मत इफ्तराक और इंतशार का शिकार है। कहीं वो मजहबी बुनियादों पर, कहीं वो सियासी बुनियादों पर, कहीं इलाके की बुनियाद पर, कहीं ज़ुबान की बुनियाद पर, कहीं मईशत की बुनियाद पर, पूरी दुनिया के अंदर आज उम्मत टुकड़े टुकड़े है। और उसकी बुनियादी वजह सबसे बड़ी वो असबियत है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव तले रोंदा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे नामो निशान मिटा दिए थे। ओस, खजरज, बनु कुरैज़ा, बनु कैनका, बनु हाशिम, ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानात मिटा के कहा था तुम सब आपस के अंदर भाई भाई हो, आज के बाद तुम्हारा तारुफ एक मुसलमान की हैसियत से होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर तशरीफ़ लाए। यहूदी बहुत जो शुरू से शरारती और मुसलमानों के अंदर तफरका डालने वाली कौम है, उन्होंने मदीना के अंदर आके ओस और खजरज को भड़काया। उन्होंने कहा तुम्हें याद नहीं है कि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फलां ने तुम्हारे ख़ानदान में से, तुम्हारे कबीले में से इतने लोगों को कत्ल किया। दूसरों को कहा तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे फलां वक़्त के अंदर दूसरों ने फलां लोग कत्ल किए थे। उनको ये बातें सुनाई, वाक़यात सुनाए, शेर पढ़ पढ़ के सुनाने लगे और उनकी गैरत को जगाने की कोशिश की। और इंसानी फितरत उनके अंदर वो गैरत जागी और तलवारें दोनों तरफ से निकल आईं। करीब था कि दोनों एक दूसरे की गर्दनें उतारते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम मिला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह की हम्दो सना की और ओस और खजरज को कहा कि तुम्हारे अंदर अभी तक वो जाहलियत की चीज़ें ख़त्म नहीं हुई कि तुम एक ख़ानदान की बुनियाद पर कि ये ओस है और ये खजरज है, ओस खजरज का दुश्मन था, खजरज ओस का दुश्मन था। मेरे आने के बाद तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ें तुम्हारे अंदर से ख़त्म कर दी थी, तुम फिर जाहलियत की बुनियाद के ऊपर आपस के अंदर तलवारें निकाल रहे और लड़ने लगे हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नसीहत की तो दोनों कबीलों के लोग रोने लगे। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से यह सब कुछ ख़त्म कर दिया था। तो दीन हमें कदम कदम पर इत्तेहाद और इत्तेफाक की दावत देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब तुम सफ़ों के अंदर खड़े हो इस तरह से सफ़ें बनाओ जिस तरह फरिश्ते सफ़ें बनाते हैं। तो सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के नबी फरिश्ते कैसे सफ़ें बनाते हैं? फरमाया कि फरिश्ते इस तरह से सफ़ बनाते हैं कि उनके दरमियान में कोई खाली जगह नहीं होती। पहले वो अगली सफ़ों को मुकम्मल करते हैं, आपस में मिल के खड़े होते हैं। फरमाया कि जब तुम मिल के खड़े होते हो, कदम के साथ कदम मिलाते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के अंदर से वो बुग़्ज़ निकाल देता है, एक दूसरे की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाल देता है। यानी ये दरस दिया कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए आपस के अंदर मिल के खड़े होना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह से फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम सब को आदम अलैहिस्सलाम से पैदा करके एक औरत से एक मर्द से पैदा करके ये दरस दिया है कि तुम सब की असलियत एक है, तो तुम सब को उस असल के ऊपर जमा होना चाहिए। और इबादत के अंदर हमें हर इबादत ये दरस देती है, एक दिन के अंदर 5 वक्त मस्जिद के अंदर जमा होना ये हमें दरस देता है कि दीन इज्तिमाइयत को, इत्तेहाद और इत्तिफाक को अहमियत देता है कि एक मस्जिद के अंदर एक इमाम के पीछे एक सफ़ के अंदर मिलकर खड़ा होना, दिन में 5 मरतबा अल्लाह ताला हमें जोड़ते हैं। और हफ्ते बाद अल्लाह ताला ने शरीयत के अंदर हमें जमा होकर आपस में मिल बैठने के लिए जुमे का दिन दिया है, ये इज्तिमा दिया है कि तुम इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ आपस में रहो। अल्लाह ताला ने साल के अंदर 2 मरतबा हमें इज्तिमा दिया इलाके का, पूरे इस इलाके के माशरे का इज्तिमा ईद की सूरत के अंदर दिया कि तुम आपस के अंदर मिलकर खुशी मनाओ, तुम्हारा इत्तेहाद और इत्तिफाक कायम रहना चाहिए। हत्ता के औरतों को भी उस इज्तिमा में शामिल होने का हुक्म दिया। और ये किस चीज़ का दरस है? इबादत अगर करना मकसद हो तो अलग अलग भी हो सकती हैं, ईद अपने तौर पर भी अलग पढ़ी जा सकती है, लेकिन हुक्म इज्तिमाइयत का इसलिए दिया कि मुसलमानों का इत्तेहाद और इत्तिफाक कायम रहे, इसलिए सबको इकट्ठे होकर पढ़ने का हुक्म दिया कि उसके अंदर औरतें भी शामिल हों। इसी तरह से अल्लाह ताला ने
پوری امت کے لیے حج کی صورت کے اندر ایک اجتماع دیا اور اتحاد اور اتفاق کا درس دیا کہ جہاں لباس سب کا ایک ہوگا، نعرہ سب کا ایک ہوگا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، کوئی وہاں اپنا نعرہ نہیں لگائے گا، نہ خاندان کا، نہ علاقے کا، نہ زبان کا، نہ رنگ کا، ایک اللہ کا سب مل کر نعرہ لگائیں گے جس سے اتحاد اور اتفاق ثابت ہو، سب کا لباس ایک ہوگا، سب ایک طرف چلیں گے، کوئی مخالف نہیں چلے گا۔ یہ درس دیا کہ جہاں اچھائی ہو، جہاں نیکی ہو، وہاں سب کو مل کر ایک طرف ہی چلنا چاہیے، کسی کو دوسرے کے مخالف نہیں چلنا چاہیے۔ ایک امام کے پیچھے جمع کر کے حج کے خطبے کے اندر سب کو یہ درس دیا کہ تم سب کا دین ایک ہے، تم سب کا امام ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک ہے، تم سب کو ان کے پیچھے جمع ہونا چاہیے۔ اپنے طریقوں کو چھوڑ دو، اپنے رسم و رواج کو چھوڑ دو، اپنے نعروں کو چھوڑ دو۔ آج ہمارے معاشروں کی سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ ہم نے رنگ اور نسل کے اوپر اپنے آپ کو تقسیم کر لیا۔ کسی نے کہا میرا علم بڑا ہے، کسی نے کہا میرا خاندان بڑا ہے، کسی نے کہا میری صلاحیت بڑی ہے، کسی نے کہا میرا مال بڑا ہے، کسی نے کہا میں بہت بڑے ہنر رکھنے والا ہوں۔ ان چیزوں نے ہمیں تقسیم در تقسیم کر دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نقطے کے اوپر جمع کیا تھا، اور وہ ایک نقطہ کیا تھا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمام دوسری اقوام کو، مذاہب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ذریعے ایک نقطے پہ لایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کیا دی؟ یہودیوں کہا ٹھیک ہے باقی چیزیں جو تم کرتے ہو مان لیتے ہیں، اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، او ایک نقطے کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں، ایک کلمے کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ تو اتحاد و اتفاق کو قائم کرنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ معاشرے کے اندر مشترک چیزوں کو لینا ہے۔ ان کو کہا ٹھیک ہے تم بھی مانتے ہو اللہ ایک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، یہ چیز تو تمہارے اور ہمارے اندر ایک ہے، آؤ اس پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو معاشروں کے اندر ان چیزوں کو اپنانا جن کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں، ان کے اوپر جمع ہوا جا سکتا ہے۔ اب نماز پڑھنا ہم سب کو پتہ ہے پڑھنا چاہیے، کسی کو نماز کی دعوت دینا اور اس عمل کے اوپر جمع کرنا، اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ معاشرے کی اصلاح اور بہتری کے لیے اچھے اچھے کام کرنا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا معاشرہ اچھا ہو، میرا علاقہ اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، اس کے لیے سب کا اتفاق ہے، کسی کا اس کے اوپر اختلاف نہیں، اس کے اندر سب کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کے اندر کسی کو اختلاف نہیں ہے، سب کا اس کے اوپر اتفاق اتحاد ہے، اس کے اوپر کوشش کرنی چاہیے۔ ایسی باتوں کو معاشروں سے ختم کیا جائے جن کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بندے کی سوچ کو ختم کر کے اس سوچ کو لیا جائے جو 10 بندوں کی سوچ ہے، 10 کی سوچ کو ختم کر کے 100 لوگوں کی جو سوچ ہے اس کو اپنایا جائے، اور وہ اچھی سوچ ہو تو اس کے اوپر جمع ہوا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اتحاد اور اتفاق کی نعمت سے نوازے، اللہ تعالیٰ اتحاد اور اتفاق والی نعمت عطا کرے، اور ہمیشہ ہمیں آپس کے اندر مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔